اللہ کے محبوب کے اسماء گرامی میں ایک لقب نام وسیم بھی ہے، ایک نام قسیم بھی ہے۔ وسیم کہتے ہیں جو بحیثیت مجموعی خوبصورت ہو۔ بعض ایسے وجود ہوتے ہیں آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پرکشش لگتے ہیں، دل آویز لگتے ہیں، آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، اندر وہ گھر کر لیتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی جو خوبصورت ہو اس کو وسیم کہتے ہیں، اور جو ہر عضو کے اعتبار سے خوبصورت اس کو قسیم کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہے تو کمال کا، لیکن ناک ایسا پرکشش نہیں ہے، کسی کو کہتے ہیں کمال کا، لیکن انگلیوں کے ناخن اس کے پرکشش نہیں ہے۔ کمال کا لیکن اس کے کانوں کی پرتیں ٹھیک نہیں ہے۔ کمال کا لیکن رنگ فیر نہیں ہے۔ جو آدمی مجموعی بھی خوبصورت ہو اور انفرادی بھی خوبصورت ہو، ہر عضو بھی کمال کو اور پورا جسم کی موزونیت بھی کمال کو، اس کو وسیم اور قسیم کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب وسیم بھی ہیں، اللہ کے محبوب قسیم بھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ کے سراپا مبارک کے بیان کو شمائل کہتے ہیں، اور یہ صحابہ میں حضرت حسن رضی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب کا سراپا کیسا تھا، چونکہ سیدنا حسن بچپنے میں تھے جب اللہ کے محبوب کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے لگ بھگ عمر سیدنا حسن کی جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا۔ صحابہ باقاعدہ جاتے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ جو حضرت اسامہ کی والدہ زید کی بیوی ہیں، حبشن خاتون ہے، برکہ نام تھا، آپ کو حضرت عبداللہ سے میراث ملی تھی۔ ان کے پاس صحابہ وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کا بچپنا دیکھا، کیونکہ جب مدینہ سے سیدہ آمنہ کے ساتھ واپس آئے مدینہ سے، اس وقت ابو طالب، سیدہ ام ایمن، حضرت آمنہ اور اللہ کے محبوب تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ مقام ابوا پہ وفات پا گئی۔ ابوا سے پھر مکہ تک کا سفر ام ایمن، حضرت عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا۔ تو باقاعدہ صحابہ آپ کی وفات کے بعد ام ایمن کے پاس جا کے کہتے تھے کہ پھر آپ نے گود میں بٹھا کر اللہ کے محبوب کو ابوا سے مکہ لائی ہوں گی، آپ نے قریب سے دیکھا، آپ کو گود میں تھے، روئے، چمٹے، پیار کیا، فلائنگ کس پاس کی۔ ہمیں بتاؤ اللہ کے محبوب کا سراپا مبارک کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ تابعین کو معمول تھا کہ روزانہ کی بنا پر رات کو صحابہ اللہ کے محبوب کا سراپا، وہ جو پہلی صدی میں اللہ کے محبوب کی زیارتیں زیادہ تھیں نا خواب میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رات کو سراپا سنتے تھے۔ آپ دن کو سمندر کی سیر کر کے ہیں، رات کو خواب میں سمندر کی لہریں نظر آئیں گی، یہ انسانی نفسیات ہے۔ دن کو آپ پہاڑوں کی وادیوں میں گھوم کے ہیں، رات کو پہاڑوں کی وادی نظر آئیں گی۔ دن کو آپ شیر دیکھیں چڑیے گھر میں، رات کو شیر نظر آئے گا۔ تو وہ رات کی تاریکی ہونے سے پہلے صحابہ باقاعدہ تابعین کو اور تابعین تبع تابعین کو، اپنے بچوں کو اللہ کے محبوب کا سراپا سناتے تھے، نتیجتاً رات کو اللہ کے محبوب کے حسن کی خیرات نصیب ہوتی تھی۔ اب ہمارا رات کا تنہائیاں برباد ہو گئی کیبل، نیٹ، واٹس ایپ، اس قسم کی چیزوں سے، تو جس کی رات آلودہ ہے اس کو پھر دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ تو پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ کے شمائل مبارک، اس کا فائدہ کیا ہے؟ شمائل مبارک کے بیان کا، شمائل کبریٰ، شمائل ترمذی، اس طرح محدثین نے، سیرت نگاروں نے باقاعدہ اس پہ پورا قلم اٹھایا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی محبت نصیب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تو سراپا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے محبت جو وار کرتی ہے کسی کے حسن کی بنا پہ کرتی ہے۔ حسن اعضاء کی موزونیت، دل آویزی، جاذبیت، ملاحت، صباحت، جسم کا تناسب میں ہونا، اس کا پہلا خاصہ ہے کہ محبت آدمی کی شباہت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے محبوب کا سراپا سنیں گے، آپ کا سینہ مبارک، پیٹ مبارک، ران مبارک، پنڈلی مبارک، انگلی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آدمی کی محبت کا پاکیزہ چشمہ دائیں بائیں غلط مقامات سے پھسل کر اللہ کے محبوب کے قدمین شریفین کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہی مقصود ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت اتنی کرو کہ کائنات میں کسی سے محبت اتنی نہ ہو سکے۔